ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مجلس کی ابتدا میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، حفاظ اکرام، عمائدین شہر، ذمہ داران شہر، نوجوان کمیٹی، خدمت گزار کمیٹی، آنے والے تمام حاضرین، اس وقت آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب اس مقام اسٹار کنونشن ہال میں ایک عظیم مقصد کے تحت ہم سب جمع ہیں۔ آج کے اس اجلاس کا مقصد اور جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عنوان ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس ملک عزیز میں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں پر طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، حالات اور عجیب و غریب مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیا انفرادی زندگی ہماری، کیا اجتماعی زندگی ہماری، ہر دو زندگی حالات سے دوچار ہے۔ انفرادی اعتبار سے بھی سب پریشان ہیں، اجتماعی اعتبار سے بھی پریشان ہیں۔ انفرادی زندگی پر غور کر لیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر اپنی اپنی زندگی میں پریشان حال چل رہے ہیں۔ مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے پریشان ہیں، بزنس کیسے بڑھائیں، تجارت کیسے بڑھائیں، اس کی حفاظت کیسے ہو، ملازمین سے کیسے کام لیں، زیادہ سے زیادہ دن رات ترقی میں کیسے ترقی حاصل کریں، پریشان ہیں۔ غریب غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مالداروں کی طرف دیکھ کر وہ پریشان ہیں کہ اللہ نے اس کو نوازا، ہمیں نہیں نوازا، اس کو دیا، ہمیں نہیں دیا۔ پڑھے لکھوں کی الگ پریشانی ہے، ان پڑھ لوگوں کی الگ پریشانی ہے۔ انفرادی زندگی میں اور نیچے اتریں، ایک گھر کی مثال لیں، گھر میں باپ کی پریشانی الگ ہے، ماں کی پریشانی الگ ہے، بچوں کی پریشانیاں الگ ہیں، بھائی بہنوں کی پریشانیاں الگ ہیں، گھر سے باہر نکلے پڑوس کی پریشانیاں الگ ہیں، محلے کی پریشانیاں الگ ہیں۔ الگ الگ طریقوں سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہمارا سارا مسلم معاشرہ انفرادی اعتبار سے، عائلی اور خاندانی اعتبار سے پریشان ہے۔ اب انفرادیت سے اوپر اٹھ کر پورے ملک میں اجتماعی طور پر ایک تائرانہ نظر دوڑائی جائے تو آپ حضرات دیکھیں گے
کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ حقوق کے لیے لڑائیاں لڑی جاتی تھی، ہمارے اکابرین نے اور اس وقت کے سیاستدانوں نے، مسلم نمائندوں نے اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوششیں کی اور کیا بھی۔ انہی اکابرین اور دانشوران اور قوم و ملت کے قائدوں نے ایک ایسی تحریک چلائی، ایک ایسا مشن چلایا کہ ان کی کوششوں کے بعد، سعی پیہم کے بعد، آج ہم اور آپ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری اور سٹیزن کہلاتے ہیں۔ آج جو اطمینان سے آپ چیئروں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کر اطمینان سے کہہ رہے ہیں، یہ علماء اسٹیج پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اطمینان والی کیفیت ہے یہ اس ملک کے اندر بیٹھے بٹھائے نہیں آ گئی۔ خاص طور سے انگریزی سامراج کے بعد جو اس ملک کے باشندوں کو سکون ملا ہے، اس ملک کے باشندوں کو چین اور راحت کی سانس لینے کا موقع ملا ہے، یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملا ہے۔ ہمارے اکابرین نے، علماء امت نے، مسلم حکمرانوں نے، مسلم سیاستدانوں نے اور مسلم دانشوران نے اور اسی طرح دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے سیاسی لوگوں نے، دانشوروں نے، عقل مند لوگوں نے مل کر ایک لڑائی لڑی، جس کے بعد آج ہم ایک آزاد شہری کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ طرح کی لڑائی انہوں نے لڑی اور ہماری آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنے جائیدادیں قربان کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ لیکن آج نوعیت بدل چکی ہے، آج نوعیت بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے لڑائیاں لڑی، ایک تو انگریزی سامراج کو یہاں سے کھدیڑنے کے لیے، یہاں سے ختم کرنے کے لیے اور یہاں سے ان کو بھگانے کے لیے لڑی۔ جب ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو کر بٹوارا ہو گیا، اس کے بعد ایک اور لڑائی لڑی کہ اس ملک کے اندر جو مسلمان رہ گیا، وہ مسلمان اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے، اپنی چوائس سے اس ملک میں رہا ہے اور اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں دفن ہو کر جائے گا۔ لہٰذا تمام شہریوں کے جو حقوق ہوں گے، وہی حقوق اور اس سے زیادہ حقوق ان مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد الامکان، حد درجے کامیابی عطا کی۔ لیکن آج پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک کی اور ملک کی سیاست کی ساری تصویر بدلتی جا رہی ہے، سارا نقشہ بدلتا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے ریزرویشن کے لیے لڑتے تھے، آج ہمیں مسجدوں کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بڑے نوکریوں کے لیے لڑتے تھے، آج ہمیں مدرسے بچانے کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بڑے ملازمت کے لیے لڑ کر گئے، آج ہمیں ہمارے قبرستانوں کو بچانے کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ساری نوعیت بدل چکی ہے، سارا نقشہ بدل چکا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کے ساتھ ملکی اور سیاسی حقوق کو مضبوط اور مستحکم کر کے ہمارے حوالے یہ پیارا سا ملک دیا۔ آج حقوق تو دینا دور کی بات، ریزرویشن دینا دور کی بات، حقوق کی بات کرنا دور کی بات، نوکریاں دینا دور کی بات، ملازمتیں دینا دور کی بات، آسانیاں پیدا کرنا دور کی بات، بلکہ الٹا ہمارے ہی ایمان،
اور ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی چیزوں اور شعائر پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ ہمارے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ وہ اولیاء اللہ، وہ بزرگان دین جنہوں نے اس ملک کے اندر امن و امان کا پیغام دیا، جنہوں نے اس ملک کے اندر بھائی چارے کا پیغام دیا، جنہوں نے اس ملک کے اندر یکجہتی کا پیغام دیا، جنہوں نے اپنی تقریروں سے، اپنے بیانوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے اپنے ماننے والوں کو اور مخالفین کو یہ دعوت فکر دی کہ اس ملک کا ہر ایک باشندہ آپس میں بھائی بھائی ہے، مذہب چاہے جو بھی ہو، مذہب کو نہیں چھیڑا جائے گا، سیاسی اور ملکی اعتبار سے سب مل جل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، پیار اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ایسے اولیاء اللہ آپ نے سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اجمیر درگاہ کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ وہاں کسی کا مندر ہے۔ سنبھل کا واقعہ آپ نے سنا اور دیکھا۔ اور آج کون سی تاریخ ہے بھائی؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ ارے زور سے بولو ذرا، ہمارے اور آپ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، ادھر آپ آواز لگائیں گے، ہمارے کانوں تک آواز آنی چاہیے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 6 دسمبر ہے۔ بھول گئے کیا ہوا تھا آج کے دن؟ نہیں بھولے۔ اور میں جگہ جگہ یہ کہتے ہوئے آ رہا ہوں، مسلمانوں، بابری مسجد کے حادثے کو، سانحے کو کبھی بھلانے کی حماقت مت کرنا، ورنہ تاریخ یوں لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے سامنے ان کی چہیتی مسجد کو ڈھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور اس کے استھتو کو مٹا دیا گیا، اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اس وقت کے بے ایمان، بے غیرت، بے حمیت مسلمان نہ اسے بچا سکے، نہ اس کی تاریخ کو محفوظ کر سکے۔ بڑے ہی گندے طریقے پر اس کی تاریخ لکھی جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو ہرگز نہ بھولیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلوائیں کہ وہ جو بابری مسجد کے نام سے مسجد تھی، اسے ظلماً شہید کیا گیا۔ اس کی جگہ پر سپریم کورٹ نے یہ خود تسلیم کیا کہ وہاں مسجد ہی تھی، کسی مندر کو ہٹا کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ بات ہرگز نہیں بھولنا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں بھولنا ہے، خود بھی یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو یہ سبق یاد بھی کروا کے رکھنا ہے۔ تو بہرحال میں تمہیدی گفتگو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارے اوپر اس وقت حالات ہیں، پریشانیوں کا سمندر ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اس کے اسباب کو معلوم کرنے کے بجائے، اس کا حل ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر اس کا حل نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی مقصد ہے آج آپ کو یہاں جمانے کا، اس جلسے کے انعقاد کرنے کا، کہ مرض کیا ہے، تشخیص کیا ہے، دوا کیا ہے، یہ سمجھے بغیر اگر ہم علاج کرنے جائیں گے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ آج کا جو عنوان ہے آپ اشتہار پر میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اس کا ایک جز ہے بعنوان خاص مسلمانوں پر پریشانیوں کے اسباب اور ان کا حل۔ کیا اسباب ہیں کہ اس وقت پورے عالم کا مسلمان پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، مالدار ہوتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے لوگوں کی اور غیر ممالک کی غلامی پر مجبور ہے؟
کیا اسباب ہیں؟ اسباب ڈھونڈنا ہے اور قرآن اور حدیث اور علم شریعت کی روشنی میں اس کا حل معلوم کر کے آج اس اسٹیج سے حضرت والا کے زبانی جو حل پیش کیا جائے گا، آپ سب ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کرتے ہوئے یہ وعدہ کریں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر اپنا وعدہ ظاہر کریں کہ آج ہم یہاں اس اسٹیج سے جو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ مقصد ہمارا نہیں ہے، اس اسٹیج کو بنانے اور جلسے کو منعقد کرنے کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اسی لیے شروع میں ہی اپنی نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں کہ عام جلسوں کی طرح آ کر بیٹھ کر تقریر سن کر، نعت سن کر، قرات سن کر نہیں چلے جانا ہے، بلکہ اس اسٹیج سے جو پیغام دیا جائے گا، جو لاہی عمل بتایا جائے گا اور طریقہ کار بتایا جائے گا، زندگی کو اللہ کی طرف لے جانے کے جو طریقے بتائے جائیں گے، ان کو ہم خود بھی اپنی زندگی میں لائیں گے اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، قرآن مجید وہ قرآن ہے جو سراپا نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، میں توحید کی جس سے ہوئی دنیا میں ارزانی، وہ قرآن جس کی برکت کا بیان ہی نہیں ہو سکتا، بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، اخوت کا سبق پڑھایا جس نے سارے عالم کو، غلاموں کو عطا جس نے کیا تاج سلطانی۔ اس قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے ہم اپنے اس اجلاس عام کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین کا درس بھی رہا ہے کہ سب سے پہلے ذکر اللہ ہو، اللہ کے کلام سے کچھ آیتیں پڑھی جائیں برکتاً، تاکہ اختتام تک اس کا اثر باقی رہے۔ لہٰذا میں چند آیتوں کی تلاوت کے لیے حافظ غفران ابن حافظ سلطان اسعدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، کچھ آیتوں کے ذریعے اس جلسے کا افتتاح کریں۔ ملباگل سے جو علماء تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر مجمع میں کسی عالم حافظ کو پائیں تو محبت کے ساتھ ان کو اسٹیج پر بھیج دیں۔ علماء کا، حفاظ کا مقام اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اس لیے تھوڑا سا امتیازی مقام بنایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اہل علم سے محبت پیدا ہو۔ تو علماء اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ العزیز، طالب علم نے بڑے ہی اچھے انداز میں کلام پاک کی تلاوت کی، خوش الہانی کے ساتھ آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے شہر کے ایک عالم دین، نوجوان عالم دین مولانا مقصود صاحب احیاء قاسمی، ان کو بھی دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ بھی کچھ آیتیں تلاوت کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کچھ آیتیں ہمارے مجمع کو سنائیں۔ تب تک جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی اپنی نشستیں لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ العزیز قاری صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کلام اللہ کی آیتیں ہم سب کو پڑھ کر سنائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی صوت میں اور جذبے میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور بہترین انداز میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھیوں عزیزوں، خالق دو جہاں مالک کن فکا کے بعد اس طلسم کدہ ہزار شیوہ رنگ میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے اور ساری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر اگر کسی کا احسان عظیم ہے تو وہ ہستی ہے جس کا نام خود خدائے پاک کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تکبیر میں، کلمے میں، نماز و اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نماز و اذان میں ہے نام الہی سے جڑا نام محمد. فرماتے تھے آدم کے مجھے خلد بری میں، فرماتے تھے آدم کے مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رسالت میں
گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا رئیس الدین صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، سویا ہوا تھا طیبہ کی میں گرم ریت پر، سویا ہوا تھا طیبہ، سویا ہوا تھا طیبہ کہ میں گرم ریت پر، پھر بھی لگا کے پھولوں کا بستر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے، صدقے میں
مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف تیرا سمندر ملا مجھے۔ جھوم کر ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے، یہ کب کہا کہ تو مجھے، یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے، یہ کب کہا کہ تو مجھے دولت دے مال دے، بس حج کا ایک سفر میرے کھاتے میں ڈال دے، صدقے میں مصطفیٰ کا برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف تیرا سمندر ملا مجھے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تمام سامعین سبحان اللہ کہیں، اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کریں۔ صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف تیرا سمندر ملا مجھے، اور مانگے جو تجھ سے تو اسے دولت دے بے شمار، مانگے جو تجھ سے تو اسے، مانگے جو تجھ سے تو اسے دولت دے بے شمار، میری دعا ہے میری رزق حلال دے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، مانگا تھا صرف تیرا سمندر ملا مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ویلنٹائنس جتنے بھی ہیں رضاکار، ان سے گزارش ہے کہ وہ شور شرابہ ہونے نہ دیں، جو احباب آ رہے ہیں ان کو ترتیب سے بٹھاتے جائیں، چیئریں اگر فل ہو گئی ہیں تو سامنے دریاں بچھی ہوئی ہیں، آرام سے سامنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور ادھر ادھر سائڈوں میں جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پیار محبت سے خطاب کرتے ہوئے سامنے بٹھا دیں، سائڈوں میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کر سامنے آ جائیں۔ اور عمائدین کے لیے اور ہمارے شہر کے ذمہ داروں کے لیے اسٹیج سے سیدھے طرف میں رائٹ سائڈ میں صوفے لگائے گئے ہیں، اور جو عمر رسید احباب ہیں وہ بھی وہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اور جو احباب آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اطمینان سے چیئروں پر تشریف رکھیں، اگر پیچھے چیئریں فل ہو گئی ہیں تو سامنے دریا بچھی ہوئی یہاں بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ مولانا رئیس الدین صاحب نے بڑے اچھے اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اچھا کلام پیش کیا، لیکن ہمارا ذوق نہیں ہے، ہم لوگ تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، ہم لوگ تو میوزک کے دل دادا ہیں، جب تک ساتھ میں میوزک نہیں ہوگی ہمیں جوش نہیں آئے گا، ہمارا خون نہیں کھولے گا، گرم نہیں ہوگا،
ہم اس وقت تک ٹھنڈے ہی بیٹھے رہیں گے جب تک کہ کانوں میں میوزک کی آواز نہیں جاتی. عادی ہو چکے ہیں، مانے نہ مانے. ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سلو پیزن کی طرح یہ میوزک اور ڈھول تاشے کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی جا رہی ہے اور اتر گئی ہے آلریڈی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیدھے سادے انداز میں نعتیہ کلام سنتے ہیں تو ہمیں کوئی جوش پیدا نہیں ہوتا. کسی اشعار کا معنی سمجھ میں بھی آ جائے تو ہم خاموشی سے ریاکٹ کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی مصرع سمجھ میں آئے اور آپ کے دل کو چھو جائے تو کم سے کم سبحان اللہ کہہ کر پڑھنے والے کی داد دینی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہمارے مجمع میں یہ ایک اچھا کام پیدا ہوگا اور انشاءاللہ کہنے والوں کی ہمت افزائی بھی کریں گے. اب ہمیں لگنا تو چاہیے کہ ناظم کو، نعت خواں کو، قاری کو، مقرر کو لگنا تو چاہیے کہ زندوں کا مجمع ہے. خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر ہر چیز سنیں گے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی سامنے ایک اسکرین لگی ہوئی ہے، آئینہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں. تو جب بھی کوئی نعت خواں کلام پیش کرے یا قاری قرات کرے اور دل کو چھو جائے، آواز چھو جائے یا مصرے چھو جائیں، معنی مفہوم سمجھ میں آئے تو کم سے کم داد تو دینا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر داد دینی چاہیے. اس سے پڑھنے والے کو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، وہ اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے کلام رکھ سکتا ہے. بہرحال آگے چلیے، جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت کے آنے سے پہلے میں ایک شخصیت کو ہمارے درمیان بلانا چاہتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابلا پور میں ایک ادارہ چلتا ہے، جامعہ حسینیہ ابلا پور. وہاں کے جو بانی تھے، بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی قربان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے داماد ہیں اور مدرسہ رشیدیہ گنگوہ میں استاد حدیث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی کمالات سے ان کو نوازا ہے. تو لہٰذا ایک 10-15 منٹ کے لیے ہم ان سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث مدرسہ رشیدیہ گنگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت إلى آخر الرواية أو كما قال صلى الله تعالى عليه والتسليم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء نظام اور آج کی اس اجلاس کی بہت خوبصورت نظامت فرما رہے حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب اور تمام شرکاء، اس وقت اس اجلاس کے انعقاد کی غرض اور اس کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، اور دور حاضر میں زمانہ حال میں ملت اسلامیہ کے مسائل ہیں
ان تمام چیزوں کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ایک روایت موقوفہ جس کو صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے جلد ثانی باب تغیر الناس کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کائنات عالم میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کے اثرات کو بھی حق جل وعلا نے مرتب فرمایا ہے۔ کوئی چیز اس کائنات عالم میں اللہ کی پیدا کردہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی اثر، جس کی کوئی تاثیر اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ آپ حضرات اگر ڈرائی فروٹ کی طرف جائیں، بادام ہے، اس کی تاثیر حرارت اور گرماہٹ پر مشتمل ہے، اور انجیر پر اگر آپ چلے جائیں تو اس کی تاثیر اصلاح بدن ہے، اصلاح معدہ ہے۔ آپ سبزیوں میں جائیں، لوکی کی تاثیر ٹھنڈک ہے، بینگن کی تاثیر گرم ہے۔ جتنے فروٹس، جتنی سبزیاں اور وہ تمام غذائیں جس کو انسان استعمال کرتا ہے، وہ تمام مشروبات جس کو انسان پیتا ہے، ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے، ہر ایک کا اثر الگ الگ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ روایت تاثیر بالخاص کی قبیل سے ہے۔ آج ساری دنیا میں رونا رویا جا رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ رونا چاہتا ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر رونے کے لیے آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، اپنا دکھ اور درد بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آخر وہ مسلمان جس کے وجود پر اس دنیا کا وجود باقی ہے، جس کے وجود پر آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے، جس دن یہ مسلمان، جس دن اس کائنات عالم اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، یاد رکھ لینا اسی دن اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آسمان و زمین کے اس نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ نہ حکومتیں ہوں گی، نہ ارباب حکومت ہوں گے، نہ ہم ہوں گے اور نہ آپ ہوں گے۔ آخر جس کے وجود پر کائنات عالم کا وجود ٹکا ہے، وہ آج اس قدر پریشان حالی کا شکار کیوں ہے؟ آئیے دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ ایک وقت آئے گا امت کے اندر خیانت کی بیماری پیدا ہوگی، اور خیانت ایک ایسا لفظ ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج امت محمدیہ کا فرد اور امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اگر اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنے کے لیے جائے گا تو نمازوں میں خیانت کرنے والا ہے، نہ اس کی تلاوت قرآن صحیح ہے، نہ وہ رکوع اور سجدے کرنا صحیح جانتا ہے، نہ ان کی مقدار کو جانتا ہے، اور نہ اس کے نوافل اور سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا خیال ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے
جو ہفتے میں جمعے کی نماز صرف ادا کرتا ہے، اور ایک طبقہ العیاذ باللہ وہ بھی ہے جو صرف عیدین کی نماز ادا کرتا ہے، تو مسلمان اللہ کے حق کا خائن ہے۔ اور روزہ جو انسان کے اوپر ایک فرض کردہ اللہ کا حکم ہے، مسلمان ماہ مبارک رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور برسر عام اس جرم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شرم اور حیا کا جنازہ اس وقت نکل جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کا محلہ ہے، ان کا شہر ہے، ان کی بستی ہے، اور وہاں ہوٹلوں کا نظام کھلا ہوا جا رہا ہے۔ امت کا نوجوان جس پر قرآن کریم نے ماں باپ کے حقوق کی پابندی عائد کر دی، اور قرآن نے ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یوں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ نوجوان یاد رکھ لینا ایسا چھوٹے سے چھوٹا جملہ جو تیرے ماں اور باپ کو تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تیری زبان سے کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا خیال بھی پیدا کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے آج امت کا نوجوان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس کی غلط بیانی کا سب سے پہلا شکار اس کے والدین ہیں۔ کیا امت کا یہ نوجوان خائن نہیں ہے؟ چنانچہ امت کا ایک بڑا طبقہ جب خیانت پر مشتمل ہوگا، تاجرین اپنی تجارت میں خیانت داخل کریں گے، علماء اپنی ذمہ داریوں کو عوام تک پہنچانے میں خیانت سے کام لیں گے، امت کا عوام طبقہ اپنے علماء سے اعتقاد، پیار و محبت کا ثبوت دینے میں جب خیانت پر آمادہ ہوں گے تو سن لو، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ امت کے دلوں کے اندر رعب، دہشت اور خوف ڈال دیا جائے گا۔ وہ رعب کیسا ہوگا، وہ دہشت کیسی ہوگی؟ امام مشکات رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ذکر کر کے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ وقت ان سے ہو کر گزرے گا، اور وہ وقت ہوگا کہ جس وقت اس کائنات عالم کے کفر و شرک پر مشتمل جتنے گروہ ہیں، اسلام کی مخالفت میں جتنی طاقتیں ابھر کر آ سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام متحدہ پلیٹ فارم پر جمع ہوں گی، وہ تمام کی تمام جمع ہوں گی، اور اسلام کا رعب اور اس کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے آپس میں ایسی بے تکلف ہوں گی جیسے دسترخوان پر بیٹھنے والے چند لوگ بے تکلف ہو کر کھانا کھایا کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں حالات اس طرح ہوں گے کہ مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہوگی، اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس کا مال محفوظ نہیں ہوگا، اس کا تجارتی طبقہ محفوظ نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ وقت اس وقت آئے گا جب مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ وقت وہ ہوگا جس میں لاکھوں مربع میل پر مسلمانوں کی آبادی ہوگی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ایسے وقت پر امت کو علماء کی طرف متوجہ ہو جانا ضروری ہے۔ آج کے اس اجلاس کے روح روا ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں، میں اپنی بات کو یہی کہہ کر ختم کیے دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔